ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا۔ پیارے بھائیوں، بہت دنوں کی بات ہے، ایک بہت بڑے حدیث کے جاننے والے گزرے ہیں جن کا نام ابن خزیمہ تھا۔ ان کے علم حاصل کرنے کے زمانے میں ایک مرتبہ وہ اور ان کے 3 ساتھی علم حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہر میں گئے۔ اپنے ساتھ کھانے پینے کا کچھ سامان بھی لے لیا، کیونکہ اس زمانے میں آج کل کے مدرسوں کی طرح کھانے کا انتظام نہیں رہتا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد کھانے کا سامان ختم ہو گیا۔ کچھ روپیہ پیسہ تھا نہیں کہ کھانے کا سامان خرید لیتے، لہٰذا بھوکے رہنے لگے۔ 3 دن بھوک میں گزر گئے تو کمزوری آ گئی، سبق میں حاضری بھی مشکل ہو گئی۔ چاروں ساتھی سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو آپس کے مشورے سے یہ طے پایا کہ ہم میں سے کوئی ایک جائے اور لوگوں سے کھانا مانگ کر لے آئے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کھانا مانگنے جائے کون؟ تو چٹھی اڑائی گئی۔ چٹھی میں ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نکلا۔ ابن خزیمہ نے کہا، یہ کام مجھ سے نہ ہوگا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ پھر انہوں نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی۔ ہوا ایسا کہ ابن خزیمہ نے جیسے ہی دعا مانگی، اسی دوران اس وقت کے بادشاہ کو نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، فلاں جگہ 4 طالب علم فلاں نام کے بھوکے ہیں، فوراً ان کی خبر لو۔ بادشاہ نیند سے اٹھ گیا، فوراً 2 نوکروں کو 200 اشرفیہ سونے کے سکے دے کر بھیجا کہ فلاں جگہ فلاں نام کے لڑکوں کو 50 اشرفیہ دے کر آؤ۔ نوکروں نے وہ اشرفیہ ان تک پہنچا دی۔ بزرگوں، اپنی ضرورت اور تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اسباب اختیار کرنا اچھی بات ہے، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ کام بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس لیے یقین صرف اللہ پر ہونا چاہیے، نہ کہ اسباب پر۔ لہٰذا اللہ سے مانگو، جو اللہ سے مانگتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، اللہ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔